آپ سوال کر رہے ہیں کہ کیا علماء اہل حدیث جہاد سے ڈرتے ہیں؟ یہ سب احمقانہ سوال ہیں۔ دیکھیے، اہل حدیث جو علماء ہیں یا کوئی بھی اہل حدیث عوام، ہر چیز دین کے تعلق سے جو بھی ہے اس کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور اسی طرح سے اس پر عمل کرتے ہیں جیسا کتاب و سنت کے اندر وارد ہوا ہے۔ جہاد کا نام جو لیتے ہیں وہی سب سے زیادہ اس سے گھبراتے ہیں۔ یہ لوگ دراصل اس کا غلط استعمال کر کے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ جیسے نیتا لوگ ہوتے ہیں، ان کو بہت سارے کام کرنے نہیں ہوتے ہیں اور وعدے دنیا بھر کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ 2 کروڑ روزگار دینے کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ 15 لاکھ کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا دیتے ہیں؟ تو ایسے ہی خارجی ذہنیت کے لوگ جن کو کرسی اقتدار حاصل کرنا اصل مقصد ہوتا ہے، تو دین کا نام وہ لیتے ہیں۔ تو دین میں ظاہر سی بات ہے جو تھوڑی لبھانے والی چیزیں ہیں، جیسے کہ اقامت دین، جہاد، حکومت الہیہ، ایسے ہی کچھ جذباتی اور دکھنے میں بڑا اچھا لگے تو ایسے ناموں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن مقصد آپ دیکھو گے تو کرسی کا اقتدار ہوگا 100%۔ تو وہ لوگ صرف نام لیتے ہیں سیاسی نیتاؤں کی طرح سے، کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف عوام کو، نوجوانوں کو بیوقوف بنانا مقصد ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی نیت میں صحیح ہوتے تو سب سے پہلے اپنے گھر کو اچھا بناتے ہیں، نیک بناتے ہیں۔ اب ان کے یہاں اکثر دیکھو گے، اور بڑے بڑے سرگنوں کی میں بات کرتا ہوں، ان کے گھروں کی حالت کو، اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں۔ اپنے گھر میں دیکھو گے ان کے یہاں دین، ان کا نام کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ میں سب سے بڑی مثال مولانا مودودی کی دیتا ہوں۔ ان کے پاس 9 لڑکے تھے، کسی کو بھی انہوں نے دینی تعلیم نہیں دلائی۔ بتائیے کتنی بڑی دوغلا پنی ہے۔ جو اقامت دین اور جہاد کی سب سے بڑی بات جو لوگ کرتے ہو، انہوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کیوں نہیں دلائی؟ کہتے ہو کہ فلاں لڑکا ان کا کنان ہو گیا۔ ارے کنان کیوں بن گیا بھائی؟ کہیں وہ نبی تھے کیا کہ جو 40 سال کی عمر میں بنائے گئے نبی؟ تو ان کا لڑکا بڑا تھا تو سمجھائے نہیں مانا۔ ارے لڑکا پیدا ہوا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو جوان تھے نا اپنا، انہوں نے کیوں نہیں دینی تعلیم دلائی؟ کسی بچے کو نہیں دینی تعلیم دلائی، بلکہ دینی تعلیم ہی نہیں، ایسا بھی نہیں کہ جاہل رکھا، ان کے پاس حیثیت تھی اور انہوں نے ہر بچے کو کانوینٹ اسکولوں میں، انگریزی اسکول میں پڑھایا۔ جو اقامت دین کی بات کرتا ہو، جہاد کی بات کرتا ہو، وہ اپنے لڑکے کو دینی تعلیم دلا کے، قرآن پڑھا کے، اور اس کو اپنی جماعت میں رکھ کر کے کیا بنائے گا؟ مجاہد بنائے گا نا، دائی، دین کا دائی بنائے، مجاہد بنائے، یہی ہونا چاہیے۔ لیکن وہ خود اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر بنا کے امریکہ اور گلف کنٹریز میں بھیج رہے ہیں۔ ہاں، تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ، اور ایسے ہی سارے سرگنوں کو آپ دیکھیں گے ان کے یہاں، ٹھیک ہے۔ حسن البنا ناقی وہاں فرانس میں جو ہے لیکچرر ہے، اور وہاں اس کے ساتھ کئی کیسز بھی منظر عام پہ آتے ہیں، زنا وغیرہ کے ریکارڈ موجود ہیں۔ ایسے آپ یوسف قرضاوی کا ایک لڑکا جو ہے کیا ہے، وہ کسی ملک کے میں ایمبیسڈر ہے۔ ہاں، تو بہت سارے میں ریکارڈ بتا سکتا ہوں جو جہاد وغیرہ کی نام لیتے ہیں۔ ان کے بیک گراؤنڈ، ان کا تفصیل آپ جا کر کے دیکھو۔ یہ سب یورپ، امریکہ میں اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور دوسروں کے بچوں کو یہ ڈوز دیتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اہل حدیث علماء جو کتاب و سنت کے اندر وارد ہوا ہے اس حساب سے، مثال کے طور پر اگر آدمی، حج کیا ہے؟ حج فرض ہے، کون کہتا نہیں فرض؟ اسلام کا ایک رکن ہے۔ اب اگر کہے کہ بھائی تم نے حج نہیں کیا، تم ڈرتے ہو، تم بزدل ہو، اس کے اوپر مال ہی نہیں تو کہاں سے حج کرے گا بھائی؟ تو اس کو تم جو ہے بزدل بناؤ، اس کو کہو کہ تم دین پر عمل ہی نہیں کر رہے ہو۔ ایک آدمی جو ہے زکوٰۃ، کہو تم نے زکوٰۃ دیا، تم زکوٰۃ دینے سے ڈرتے ہو، زکوٰۃ فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، کیوں نہیں دیتے ہو بھائی؟ اگر اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہے تو کہاں سے دے گا؟ اس کے اوپر نصاب، صاحب نصاب ہی نہیں ہے۔ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ ممکن ہے زندگی بھر کوئی زکوٰۃ نہ دے، ممکن ہے زندگی بھر مر جائے کوئی جو ہے حج نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے زکوٰۃ ہی نہیں دیا کبھی، کیونکہ صاحب نصاب آپ ہوئے ہی نہیں، نصاب تک آپ کے پاس دولت اکٹھا ہی نہیں ہوئی، تو کہاں سے آپ زکوٰۃ دیں گے؟ تو کیا مطلب اللہ کے رسول نے دین نہیں قائم کیا؟ یہ سب ایسے ہی جہاد کا مسئلہ ہے۔ جہاد ایک بہت بڑا، سمجھیے کہ اہم شعیرہ ہے۔ یہ تو دین کا، اسلام کا نہ رکن ہے اور نہ ہی ایمان کا رکن ہے۔ نہ اسلام کا رکن ہے جہاد، نہ ایمان کا رکن ہے۔ جی ہاں، پھر بھی جو ہے ایک عظیم جو ہے اس کی فضیلت ہے، جیسے بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کا رکن ہے لیکن وہ فضیلت ہے۔ تو اس کا ایک وقت ہے، وقت آئے اور اس وقت وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب وقت آئے اور تم کو بلایا جائے، اس وقت نہ جاؤ، تب کہا جائے گا تم بزدل ہو، سمجھ رہے؟ اس وقت کہا جائے، بلایا جائے، اور اس وقت فرض ہو جائے تمہارے اوپر، اور اس وقت بلایا جائے اور تم نہ جاؤ تب کہا جائے گا۔ تو ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوگا۔ ہاں، کیا مکہ میں اللہ کے رسول نے جہاد کیا؟ مدینہ میں جب ہوئی اور اس کے بعد باطل کے خلاف ضرورت پڑی اور اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، تو اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول نے جہاد کیا اور جن لوگوں کو بلایا سب لوگ کھڑے، سوائے منافقوں کے۔ تو اگر
اس طرح ضرورت پڑتی ہے اور حکومت بلاتی ہے، فوج کی طرف سے منادی دی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کون جاتا ہے کون نہیں جاتا ہے، کون لوگ صرف نام لیتے تھے اور جب ضرورت پڑتی تھی تو مل میں گھس جاتے تھے۔ اس وقت بات دیکھی جائے گی۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، صرف نام لینے سے نہیں ہوتا ہے۔ تو اہل حدیث جو ہیں وہ صرف دکھاوا اور نمائش نہیں کرتے ہیں، دوسروں کو گمراہ نہیں کرتے ہیں، جو صحیح بات ہوتی ہے قرآن حدیث سے اس کو بتاتے ہیں۔ بہرحال اس پر جو ہے ایک لمبی بات کی جا سکتی ہے۔